अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं जी सब लोग? उम्मीद है सब लोग ठीक ठाक होंगे। शुक्र है अल्लाह पाक का, मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और आप सबको रमज़ान अल मुबारक की बहुत 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 ज़्यादा मुबारक हो। जिन कंट्रीज़ में आज रोज़ा था और इंशाल्लाह हमारे पास सुबह रोज़ा है और कल सुबह इंशाल्लाह। और इस माह रमज़ान की बरकत से अल्लाह पाक जो बीमार हैं उनको सेहत दें, और जो मुश्किल में है अल्लाह पाक उनकी मुश्किलात को दूर करें। और जिनको रिस्क की तंगी है अल्लाह पाक उनके रिस्क में बरकत अता फ़रमाए, आमीन सुम्मा आमीन। और यहाँ पे ना हम लोगों ने लास्ट व्लॉग में दिखाया था, सारे घर की क्लीनिंग की है हमने, डीप क्लीनिंग की है। तो ये मैंने मैट्रेस के कवर और सारी बेडशीट्स वगैरह वॉश करवाई थी, और ये कवर ना सूखे नहीं थे, तो आज सूखे थे तो मैंने सोचा कि इनको ना मैं मैट्रेस के ऊपर चढ़ा लूँ। अगर ये कवर ना हो तो मेरी बेडशीट सही से नहीं आती बेड के ऊपर। तो मैंने सबसे पहले जी कवर चढ़ाए, और मैंने अभी फ़्रेश होना था, ऑयलिंग वगैरह मैंने की है बालों में, और अभी मैं अपने कपड़े प्रेस कर रही हूँ। और कल रोज़ा भी है तो मैंने सोचा कि सबसे पहले मैं फ़्रेश होती हूँ और नमाज़ पढ़ती हूँ, और कुरान पाक की तिलावत आज से ही शुरू करेंगे इंशाल्लाह। और आप लोग भी सब लोग मिल के हम सब ने कुरान पाक ख़त्म करना है, चाहे एक ही करें लेकिन आराम आराम से सोच समझ कर पढ़ना है। और अगर तर्जमे के साथ पढ़ सकें, तफसीर के साथ, तो बहुत ही अच्छी बात है ये। तो अपनी दुआ में मुझे भी याद रखिएगा, और मेरी हर दुआ में आप सब लोग शामिल हैं। तो यहाँ पे मैंने ये खदर का अपना सूट निकाला है, बाकी जितने भी मेरे गर्म सूट हैं ना मैंने सारे रख दिए हैं, क्योंकि फिर एकदम से ना जब सूट गर्म रखने होते हैं और दूसरे निकालने होते हैं, जो जब सीज़न चेंज होता है बहुत ज़्यादा मैस फैल जाता है, जो मुझसे फिर संभाला नहीं जाता। तो मैंने कहा जो मैंने वॉश करवाए थे उनको सबको मैंने रख दिया है, बस ये 2-3 खद्दर के सूट ही मैंने बाहर रखे हैं कि खद्दर जब बहुत ज़्यादा सर्दी होती है तब पहनी नहीं जाती, थोड़ी पतली होती है। तो फिर मैंने कहा चलो इन दिनों में ना मैं ये पहन लूँगी, और मैंने स्टिचिंग स्टार्ट कर दी है फिर से। और ये मेरा फ़र्स्ट सूट आया है मुझे सिलाई के लिए। ज़ाहिर सी बात है हस्बैंड मेरे बीमार हैं, उनको मैंने ज़ाहिर काम भी नहीं कर सकते वो, तो मैंने सोचा कि मुझसे जितना हो सका मैं करूँगी, अपनी ज़रूरियात भी पूरी करने की कोशिश करूँगी, और मेरे दिल से ख्वाहिश है मैं अपने हस्बैंड को सपोर्ट कर सकूँ। तो उनकी ये हालत ना मुझसे नहीं देखी जाती, इतने वो परेशान रहते हैं, पूरा दिन लेटे रहते हैं, क्योंकि ज़्यादा चला भी नहीं जाता, थोड़ा सा बाहर से चक्कर लगा के आते हैं फिर लेटे रहते हैं, और इतना परेशान रहते हैं। मैं उनसे कहती रहती हूँ इतनी टेंशन मत लिया करें, लेकिन वो बस ज़ाहिर सी बात है घर का सबसे बड़ा बेटा बीमार है, उठ नहीं सकता, काम नहीं कर सकता, तो टेंशन तो होती ही है। लेकिन फिर भी कोशिश करती हूँ, उनसे मैं कहती रहती हूँ टेंशन ना लिया करें, लेकिन उनकी ये बेबसी मुझसे नहीं देखी जाती। तो मेरे बस मैं ये मैंने कहा कि और तो मैं कुछ नहीं कर सकती, लेकिन जो काम मुझे आते हैं मैं वो तो कर सकती हूँ ना, वो थोड़ा बहुत करके, इतनी ज़्यादा तो नहीं लेकिन थोड़ी तो सपोर्ट मैं कर ही सकती हूँ उनकी। तो मैंने कहा मुझसे जितना हो सका मैंने सोचा मैं अपने हस्बैंड की को सपोर्ट करूँगी, और उनकी ये जो बेबसी है ना ये मैं दूर करूँगी। बहुत टेंशन लेते हैं बहुत ज़्यादा, तो आप सब ने दुआ करनी है कि अल्लाह पाक उन्हें भी सेहत दें, और जितने भी बीमार हैं अल्लाह पाक सबको सेहत दें। ये जो बीमारी होती है ना और ये जो मोहताजी होती है ये बहुत बुरी चीज़ है। अल्लाह पाक किसी भी इंसान को किसी इंसान का मोहताज ना करे, बस अल्लाह पाक सबको अपना मोहताज करें। अल्लाह पाक से मांगें जितना हो सके, दुआ में सबको याद रखें। अगर आप लोग औरों के लिए दुआ करेंगे ना तो अल्लाह पाक आपकी भी मुश्किलात दूर करेंगे। और यहाँ पे मैं फिर ये मेरे वॉशरूम का वॉश बेसिन है जो मैं साफ़ कर रही थी, ये तकरीबन मैं डेली ही साफ़ करती हूँ, क्योंकि डेली करते रहे ना तो फिर बहुत ज़्यादा गंद नहीं बनता। और अगर डेली ना कर सकूँ तो एक दिन छोड़ के एक दिन तो लाजमी कर लेती हूँ, खड़े हो के ना तो फ़ौरन से साफ़ हो जाता है। तो बस अभी मैं ये साफ़ करूँगी। वॉशरूम मैंने धोया है सारा, और ये देखें बहुत अच्छे से साफ़ हो गया है। और थोड़ी बहुत चीज़ें हैं जो मैंने यहाँ पे सेट की हुई हैं, कभी कभी क्लींजिंग कर लेती हूँ, ये वाला स्क्रब यूज़ कर लेती हूँ, फेस वॉश रखा हुआ है पॉन्ड्स का, और जी ये वाला ऑर्गेनिक्स वालों का शैम्पू मेरा फेवरेट है, मैं यही यूज़ करती हूँ। ऑयल भी इन्हीं का यूज़ करती हूँ, काफ़ी व्लॉग्स में बता चुकी हूँ आप सबको। हेयर फॉल का बहुत ज़्यादा मसला था जो कि मेरा इससे सॉल्व हुआ है, डेंड्रफ का मसला इसी से सॉल्व हुआ है। फ्रेश वगैरह होके मैं आई हूँ और धूप निकली हुई है, देख बादल इतने मज़े के हैं ना, बादल देख के दिल को कुछ होता है।
ایسے بادل نکلے ہوئے ہیں اور درمیان سے تھوڑا سا سورج نکلا ہوا تھا، تو میں نے کہا چلے میں تھوڑی دیر دھوپ میں بیٹھتی، کیونکہ میں ٹھنڈے پانی سے نہا کے آئی ہوں، گرم پانی نہیں تھا اور گیس بھی گئی ہوئی تھی، تو میں نے کہا اب گیس کا کیا انتظار کرنا، کیونکہ پھر نماز کی دیر ہو جانی تھی، تو اسی لیے میں نہا کے آئی ہوں ابھی اور دھوپ میں بیٹھی ہوئی ہوں، ہلکی ہلکی سی دھوپ ہے اور ابھی میں پڑھنے لگی ہے نماز۔ اچھا، یہاں پہ میں نے نماز پڑھ لی ہے، قرآن پاک پڑھا، پھر میری کزن آئی ہوئی ہے، اس کے پاس گئی ہوں اس سے ملنے کے لیے، وہاں تھوڑی دیر بیٹھی، وہاں سے ہو کے آئی ہوں، تو ابھی چائے پینے لگی ہوں۔ اور چائے آج آخری دن ہے چائے کا، کیونکہ کل سے تو انشاءاللہ روزہ ہوگا، تو پھر چائے وغیرہ تو نہیں پی جائے گی، ویسے ہم لوگ افطاری کے بعد پی لیتے ہیں کبھی کبھی جب دل کرے نا۔ اس کے بعد پھر راشن آ گیا تھا گھر کے لیے، اور جو رمضان میں ضرورت ہوگا وہ، اور ہم لوگ ساتھ ساتھ منگواتے رہتے ہیں نا، اکٹھا نہیں لاتے، جو چیز ضرورت ہوتی ہے وہ لے آتے ہیں ماموں، کیونکہ ڈیلی بازار کے چکر لگتے رہتے ہیں، تو اس لیے ابھی لے کے آئے تھے۔ میں نے کہا یہ ساری چیزیں جو ہے نا اپنی اپنی جگہوں پہ میں سیٹ کر لیتی ہوں۔ اور ابھی میں امی سے بات کر رہی تھی، امی کی آواز اتنی خراب ہوئی تھی، ان کی آواز ہی نہیں نکل رہی تھی، انہیں بخار ہوا ہوا ہے، گلا خراب ہے ان کا، اور میرا اتنا دل اداس ہو رہا تھا نا ابھی امی کے لیے، میں ان سے کہہ رہی تھی آپ کسی ڈاکٹر کو چیک کروا لیں، لیکن جہاں میری امی رہتی ہیں وہاں ڈاکٹر کے پاس جانے کے لیے بھی نہ ساتھ دوسرے گاؤں جانا پڑتا ہے یا پھر ہزروں جانا پڑتا ہے، وہاں پاس میں نہ کوئی ڈاکٹر بھی ایسا نہیں ہے، تو امی کہہ رہی تھی جاؤں گی، اور جس گھر میں مرد نہ ہونا بڑی مشکلات ہوتی ہیں، ان کے گھر میں مرد ہے کوئی نہیں، تو پھر انہیں سب کو جانا پڑتا ہے، ساتھ بچوں کو لے کے بھی جانا پڑتا ہے، پیچھے گھر میں بھی کوئی نہیں ہوتا، پھر امی اکیلی جا بھی نہیں سکتی، تو بڑے مسئلے ہوتے ہیں، اور اللہ پاک بس سب کی مشکلات کو دور کریں گے انشاءاللہ، اور میری امی کی بھی مشکلات دور کریں گے انشاءاللہ انشاءاللہ۔ تو یہاں پہ بریانی مسالہ منگوایا تھا اور چاٹ مسالہ، جو کہ رمضان میں بہت زیادہ اس کی ضرورت پڑتی ہے۔ اچھا، میں نا افطاری میں چاٹ ہی کھاتی ہوں، میں روٹی نہیں کھاتی، ہاں چاول وغیرہ بنے ہوئے ہوں تو وہ کھا لیتی ہوں، لیکن روٹی نا میں نہیں کھاتی، پورا رمضان میرا اسی طرح گزر جاتا ہے، سحری میں تھوڑی سی کھا لیتی ہوں، اگر میں افطاری میں روٹی کھا لوں تو پھر میں سحری میں نہیں کھا سکتی، تو اس لیے میں چاٹ کھا لیتی ہوں اور بس پھر سحری میں تھوڑی سی روٹی کھا لیتی ہوں۔ اور یہاں پہ کچھ یہ مسالے تھے اور بادام منگوائے تھے فروٹ چاٹ کے لیے، اور ساتھ میں بیسن وغیرہ تھا، اور میکرونی، اور ٹوتھ پیسٹ ختم ہوا تھا، اور صابن، اور بس اس طرح کی چیزیں تھیں جو ہم نے منگوانی تھی، کریم کا پیکٹ بھی منگوا لیا تھا کہ چاٹ میں ڈالنی پڑتی ہے پھر، اور یہ چھولے منگوائے ہیں پہلے سے بھی ہم نے بوائل کر کے رکھے ہوئے تھے، ماموں اور لے آئے ہیں تو یہ بھی بوائل کر کے رکھ لیں گے، کیونکہ ان چیزوں کی نا رمضان میں بہت زیادہ ضرورت ہوتی ہے، تو پھر اس لیے منگوایا، اور ویسے شربت کے دن تو نہیں ہے روح افزا، ہم نے اسی لیے منگوایا، ہم لوگ فروٹ چاٹ میں ڈالتے ہیں، تو اسی لیے نا یہ روح افزا بھی منگوا لیا تھا۔ اور چینی تھی، چاول تھے، چینی بھی پہلے سے تھوڑی سی پڑی ہوئی تھی، تھوڑی اور لے آئے ہیں ماموں۔ اچھا، ہمارے نا ایسے ہوتا ہے کہ ماموں کو نا فریش چیزیں اچھی لگتی ہیں، تو پھر ہم لوگ اتنا زیادہ کچھ بھی فریز کر کے نہیں رکھتے، تو وہ پھر لے آتے ہیں تو فریز کر لیتے ہیں ہم لوگ، تقریباً ہوتا ہے ایک ہفتے کے لیے فریز کر لیتے ہیں، اس سے زیادہ نہیں۔ اور یہاں پہ چاٹ مسالہ لائے تھے، تو یہ نا ویسے پہلے ہم لوگ ایسے ہی پیکٹس میں پڑے رہتا تھا، تو اوپر سے کھول دیتے ہیں تو پھر وہ کھلا ہوا پڑا رہتا ہے، تو میں نے سوچا میری کہ امی یہ کھلا چھوٹا سا لے کے کنٹینر ہے، آتی تھیں چاٹ اس کے مسالہ، اندر ہم ہی لوگ سارا کھلا ڈال لیتی ہوں، منگواتے پہلے تھے، جو پڑا ہوا تھا وہ بھی میں نے یہ کل ڈبے والا پرسوں نہیں ڈال ہوتا تھا، دیا تھا تو اس کے اس سے اندر نا ہی، تو یہ جو بڑا آج 2 اس لے کا کے آئے تھے، ٹیسٹ میں نے بڑا کہا یہ اچھا بھی میں ہوتا ہے، اس مجھے کے اندر بہت ہی ڈال پسند تھا، لیتی ہوں، اور ایک تو اسپیس ویسے کافی چاٹ مجھے زیادہ زیادہ لیتے ہیں، پسند یہ ہے، تو ڈبے جو پڑے ہوئے امی ہوتے اتنا ہیں، زیادہ نہیں اور کھاتی تھی، اگر میں ہی کھلا زیادہ ہوا پڑا کھاتی ہو تھی، نا تو تو مجھے وہ ایسے اس لگتا طرح ہے ہم اس لوگ کے اندر کنٹینر کچھ میں نہ ہی کچھ ڈالتے چلا جائے، جائے تو میں گا، نے کہا چلو تو یہ والا اس بھی وجہ سے میں نے کہا کنٹینر میں چلو ڈال کے اس رکھ لیتی ہوں، کنٹینر میں ڈال لیتی ہوں۔ تو ویسے میں یہ جب چھوٹا امی سا کے گھر تھا ہوتی تھی نا جو کہ شادی سے فل پہلے، ہو چکا ہے ابھی، اور رمضان میں یہ جلدی ختم ہو جائے گا۔ ہمارے گھر میں زیادہ اسپائسز پسند نہیں کیے جاتے ویسے، لیکن مجھے زیادہ اچھے لگتے ہیں، میری کزن ہے اس کو اچھے لگتے ہیں، تو ہم دونوں نا اپنے لیے صرف ڈال لیتے ہیں، باقی ہمارے گھر میں اتنا زیادہ کوئی نہیں کھاتا۔ اور اس کے علاوہ پکوڑا مسالہ لائے تھے، گرم مسالہ، زیرہ تھا، اور جو بھی ختم ہوئی ہوئی تھی نا چیزیں بس وہی لے کے آئے ہیں، اور فروٹس وغیرہ جو ہیں وہ کل لے کے آئیں گے فریش ہی، وہ کہہ رہے تھے کہ میں کل چلا جاؤں گا اور کل لے آؤں گا، کھجور وغیرہ لے آئے ہیں آج ہی۔ اور نا ابھی میں نے ایک سوٹ کی کٹنگ بھی کی ہے، جو میں نے آپ کو دکھایا تھا، صبح میں نے شلنگ کر لیا تھا اس کو، تو اس کی میں نے ابھی کٹنگ کی ہے، اور
کٹنگ میں آپ کو دکھانا ہی بھول گئی تھی اور مجھے کس ٹائم یاد بھی نہیں رہتا نا کہ بلاگ بنا رہی تھی میں. تو انشاءاللہ رمضان المبارک میں ڈیلی بلاگ آئیں گے اور اپنی سحری کی افطاری کی روٹین روزہ کیسا گزرا سب کچھ انشاءاللہ آپ سب کے ساتھ شیئر کروں گی. اور بہت شکریہ آپ نے میری لاسٹ ویڈیوز پہ مجھے بہت زیادہ پیار دیا. اسی طرح میرے ساتھ بنے رہیے گا. اور میری سبسکرائبر بھی 29 کے ہو چکے ہیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اور آپ لوگوں نے بس اسی طرح میرے ساتھ رہنا ہے. ہم نے ساتھ مل کر آگے جانا ہے اور ہماری انشاءاللہ یوٹیوب کی فیملی بہت بڑی ہو جانی ہے ایک دن انشاءاللہ. کیونکہ کافی ٹائم ہو گیا میرا یوٹیوب پہ اور میرا ایک سبسکرائبر بھی اگر بڑھتا ہے مجھے اتنی خوشی ہوتی ہے, اتنی زیادہ مجھے خوشی ہوتی ہے. اور میں اب ہر وقت بس یہی دعا کرتی ہوں کہ یا اللہ بس میرا چینل بہت بہت زیادہ آگے چلا جائے اور اتنا ہو کہ میں اپنی امی لوگوں کو سپورٹ کر سکوں اور اپنے ہسبینڈ کو سپورٹ کر سکوں. بس یہی میری خواہش ہے. اور یہاں پہ ساری چیزیں میں نے رکھ دی تھیں جو بھی مسالے وغیرہ ہیں. اور اس کے بعد میں کمرے میں آئی اور یہاں پہ میرے 2 فینسی سوٹ تھے جو ابھی لاسٹ دنوں میں نے شادی تھی میں وہاں پہ پہن کے گئی تھی. تو ان دونوں کو میں نے پیک کیا ہے اور ان کو بھی میں رکھوں گی. اور یہ گاؤن ہے جس کو پریس کرنا ہے. کچھ ہسبینڈ کی شرٹس وغیرہ پڑی ہوئی ہیں اور کرٹنز وغیرہ پڑے ہوئے ہیں کمرے میں. کمبل پڑا ہوا ہے اور یہ کرٹنز میں نے لگائے نہیں تھے کیونکہ یہ سوکھے نہیں تھے. آج سوکھے تو ابھی لگاؤں گی یا پھر صبح انشاءاللہ روزہ رکھ کے لگا لوں گی سحری کے بعد. تو بس یہ تھا آج کا ولاگ. امید ہے آپ سب کو بہت پسند آیا ہوگا. اپنی دعاؤں میں اس ماہ رمضان کے ساتھ اللہ پاک سب کی مشکلات دور کرے اور ہماری بھی دور کرے. اپنی خاص دعاؤں میں یاد رکھیے گا. زندگی رہی تو پھر ملاقات ہوگی انشاءاللہ. اللہ حافظ.